أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ چند ایام، یہ چند گھڑیاں، یہ چند گھنٹے قرآن کریم کے ساتھ گزار سکیں، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ گزار سکیں، قرآن کریم کی تفسیر کے اصولوں اور قواعد کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان مجالس میں بیٹھیں اور آخر میں ہمارا شمار ان میں سے ہو جو اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے نیت کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ہم تمہید میں جائیں اور ہمارا بہت وقت تمہید میں ہی صرف ہو جائے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے کافی صفحات پہ مشتمل ہے اور وقت کافی کم ہے۔ تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکتیں ڈالے اور ہم اس کتاب کو ختم کرنے کے قریب ہی پہنچ جائیں۔ چلیں شیخ صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز الفضيلي حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه الركيزة في أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أصول التفسير جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم، وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن شرحها وحفظها ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميتها الركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها وينفع بها شداة العلم وأهل القرآن. مقدمات أصول التفسير. بس یہاں پہ کچھ خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ جان لیا کہ صاحب کتاب نے کئی کتب سے اس کتاب کو جمع کیا ہے، اور صاحب کتاب زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے اور انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔
اس سے پہلے ان کی کئی کتب موجود ہیں، ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے الاجماع فی التفسیر۔ الاجماع فی التفسیر یہ ان کا ایم فل کا رسالہ ہے، ایم فل کی کتاب ہے، اور یہ طبع ہوئی ہے، بہت پہلے سے یہ مطبوع ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے پی ایچ ڈی میں لکھی تھی، اور وہ ہے تفسیر التابعین۔ تفسیر التابعین 2 جلدوں میں ہے، 2 بڑی جلدیں ہیں، ضخیم جلدیں ہیں۔ ان 2 کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب علم کے لحاظ سے کافی مضبوط ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ بھی کافی مفید ہے، اور ان کے علاوہ بھی یقیناً ان کی جہود اور محنتیں ہوں گی۔ ان کے علاوہ ان کی کتب کے بارے میں میں نہیں جانتا، لیکن یہ 2 کتابیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلیں جی احسن اللہ علیکم۔ مقدمات اصول التفسیر۔ تعریف الاصول جمع اصل وهو ما ينبني عليه غيره، والتفسير بيان معاني القرآن الكريم، وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه۔ جی، سب سے پہلے اصول تفسیر کے بارے میں چند مقدمات، اور یہ وہ مقدمات ہیں جو کسی بھی علم کے آغاز میں لکھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ باقاعدہ علم میں داخل ہونے سے پہلے اس علم کے بارے میں، اس فن کے بارے میں چند معلومات مل جائیں۔ تو چونکہ اس فن کا نام، اس علم کا نام جسے ہم پڑھنے لگے ہیں اصول التفسیر ہے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے پہلے اصول کا تعارف کرایا ہے، اور پھر تفسیر کا، اور پھر اصطلاحی تعریف پیش کی ہے اصول التفسیر کی۔ الاصول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے کس کی بلا؟ اصل ان کی۔ وَهُوَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، اصل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے اوپر کوئی اور چیز قائم ہو سکے، جس کے اوپر کوئی اور چیز کھڑی ہو سکے، جس کے اوپر کوئی اور چیز تعمیر ہو سکے۔ اور تفسیر کسے کہتے ہیں؟ بیان معانی القرآن الکریم۔ آپ نے تفسیر کی بڑی لمبی چوڑی تعریفیں پڑھی ہوں گی۔ کس کتاب میں پڑھی آپ نے تفسیر کی زیادہ تعریفیں؟ آپ نے کس کتاب میں پڑھی بھلا؟ کوئی یاد ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تفسیر کی تعریفیں، تفسیر کس کو کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی تعریفیں آپ نے کس کتاب میں پڑھی ہیں زیادہ؟ جی، کس کی؟ اس میں تفسیر کی تعریفیں ہیں زیادہ۔ تفسیر کی تعریف نمبر 1، تفسیر کی تعریف نمبر 2، تفسیر کی تعریف نمبر 3، اس طرح کی کتاب میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، التفسیر والمفسرون، بالکل۔ کس نے جواب دیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے شمس، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ تو تفسیر مفسرون میں آپ نے تفسیر کی بڑی لمبی چوڑی تعریفیں پڑھی ہوں گی، زبانی یاد کی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تفسیر کی صحیح معنوں میں تعریف یہی ہے۔ اور میرے علم کے مطابق یہ تعریف سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ قوت دی تھی کہ مشکل سے مشکل چیز کو آسان لفظوں میں بیان کر دینا۔ تفسیر اتنی چیز کو کہتے ہیں بس، بیان و معانی القرآن الکریم۔ باقی جو چیزیں تفسیر میں داخل کر دی جاتی ہیں وہ باقاعدہ تفسیر نہیں ہوتی، تفسیر سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تفسیر یہی ہے، بیان و معانی القرآن الکریم۔ اور پھر اصول التفسیر کیا ہوا؟ علم یعرف به کیفیت تفسیر القرآن، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے پہچان ہو سکے، جس کے ذریعے آپ جان سکیں قرآن کریم کی تفسیر کی کیفیت اور طریقہ، کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کرنی ہے یہ آپ جان سکیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا جان سکیں؟ والحکم عند الاختلاف فیہ، آپ یہ جان سکیں کہ جب تفسیر میں اختلاف ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے۔ تو یہ اصول التفسیر کی تعریف ہوئی کہ اصول تفسیر کے ذریعے
ہمیں تفسیر معلوم نہیں ہوگی، اصول تفسیر کے ذریعے تفسیر معلوم نہیں ہوگی، کیا معلوم ہوگا؟ تفسیر کرنے کی طریقہ، کیفیت، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ تفسیر میں اختلاف ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ اصول تفسیر۔ جی أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم وقدركم. قال المؤلف وموضوعه الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين، وثمرته الفهم الصحيح لكلام الله تعالى والفصل بين المختلفين والرد على المحرفين. بس موضوعه، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا؟ بھلا کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت؟ اصول تفسیر۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ الاسس، وہ بنیادیں، وہ قواعد جو قرآن کریم کی تفسیر کو ضبط کر سکیں، یعنی کہ ایسے قواعد ہمیں معلوم ہو جائیں، ایسے ضابطے ہمیں معلوم ہو جائیں جن کے ذریعے ہم قرآن کریم کی تفسیر کو ضبط کر سکیں، وَيُفْهَمْ بِهَا، اور جن کے ذریعے مفسرین کے کلام کو سمجھا جا سکے۔ جی اور وَثَمَرَتُهُ، اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے ملے گا کیا؟ نمبر 1، الفہم الصحیح لکلام اللہ، آپ اللہ کے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ نمبر 2، والفصل بین المختلفین، اور جب دو اختلاف کرنے والے کہیں پہ اختلاف کریں گے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر سکیں گے کہ کس کا قول ٹھیک ہے، کس کا ٹھیک نہیں ہے۔ والرد علی المحرفین، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ تحریف کرنے والوں کے اوپر رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام و برکاتہ، اہلا وسہلا آپ سب۔ والرد علی المحرفین، جو تحریف کرنے والے ہیں، گڑبڑ کرنے والے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کے اوپر آپ رد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو ملیں گی اصول تفسیر پڑھنے سے۔ جی أحسن الله إليكم. قال ونسبته إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والراقب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعدهم مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم. چلیں بس، نسبت ہو، یہ علم دیگر کون سے علوم کی طرف منسوب ہے؟ کس علم کی طرف منسوب ہے؟ تو اس کی نسبت ہوتی ہے علوم قرآن کی طرف۔ علوم القرآن میں آپ کو پتہ ہے کئی علوم ہیں، تو ان میں سے ایک علم یہ ہے۔ علوم القرآن مجموعہ ہے کئی علوم کا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اصول تفسیر۔ فہو احدھا، تو یہ جو ہے احدھا ان میں سے ایک ہے۔ کن میں سے؟ علوم قرآن میں سے ایک۔ اسی لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے بطور ایک باب۔ کون سی کتب میں؟ کتب علوم قرآن میں۔ جیسا کہ اصول تفسیر میں مستقل کتب بھی ہیں، من امثلھا، ان مستقل کتب میں سے سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ مقدمۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ یہ کتاب بہت مضبوط ہے، بہت عمدہ ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح متاخرین کسی علم کو باقاعدہ لکھتے ہیں اس انداز سے نہیں لکھی گئی۔ شیخ الاسلام کا جیسے انداز تھا، کسی نے پوچھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا لکھنے کے لیے، تو اس انداز سے لکھی گئی کتاب ہے، لیکن ہے بہت شاندار۔ وَيَذْكُرُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ، اچھا نمبر 1 ہمیں یہ علم کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ کتب علوم قرآن میں، ایسے ہی ہے۔ نمبر 2 اس موضوع پہ مستقل کتب ہیں۔ نمبر 3 وَيَذْكُرُهُ، یہ نمبر جو میں لکھواتا ہوں یہ نوٹ کر لیا کریں، اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ وَيَذْكُرُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ، اور کچھ مفسرین یذکرہ، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کس کا؟ اصول تفسیر کا، فی مقدمات تفاسیرہم، اپنی اپنی تفسیروں کے
مقدمے میں، آغاز میں، شروع میں. ابن جریر، جیسا کہ امام ابن جریر کی طبری، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امام ابن جریر طبری، اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع البیان. وابن کثیر، اور امام ابن کثیر ان کی تفسیر کا نام کیا جی؟ تفسیر القرآن العظیم. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ایسے نہیں جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے انس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ. یعنی کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے شروع میں جو مقدمہ ہے، یوں سمجھیں کہ وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والا مقدمہ ہے، کیونکہ آپس میں دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ استاد شاگرد. تو اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر سلفیوں کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے، کیونکہ یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، کیونکہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے اپنے استاد کے مقدمے کے مطابق. والماوردی، ماوردی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ النکت والعیون، اللہ آپ کو جزائے خیر دے انس، بہت اچھے. وابن جزئی، اور ابن جزئی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ التسہیل لعلوم التنزیل، اللہ آپ کو بہت جزا دے. اور التسہیل لعلوم التنزیل کی شرح ہو چکی ہے، اس کے مقدمے کی. کس نے شرح کی ہے؟ کون بتائے گا یہ اب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ڈاکٹر مساعد طیار نے. ڈاکٹر مساعد طیار تفسیر کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، یہ نام یاد کر لیں. ان کی کتب آپ نے خریدنی ہے انشاءاللہ. ان کی تفسیر کے معاملے میں بہت زیادہ جہود ہے، بڑی کاوشیں اور محنتیں ہیں، کئی کتب ہیں. ڈاکٹر مساعد الطیار. اور بلکہ ان کی ایک کتاب میں یہاں لے کر بھی آیا ہوں تاکہ آپ کتابیں دیکھ بھی سکیں، کیونکہ آپ نے خریدنی ہے انشاءاللہ. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی، التحریر فی اصول تفسیر. اس وقت جو کتابیں اصول تفسیر کے موضوع پہ مدارس میں مقرر ہونی چاہیے، شاید یہ ان میں سے سب سے بہتر کتاب ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے کئی بڑے مشائخ کے سامنے رکھی کہ آپ بھی اس کی نظر ثانی کریں. تو نظر ثانی کرنے والے بھی 6 لوگ ہیں اور سب بڑے بڑے ہیں. ایک دکتور حسین حربی ہیں، انہوں نے اس کی نظر ثانی کی ہے. حسین حربی کے بارے میں بچے جانتے ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا جی؟ قواعد الترجیح عند المفسرین، بہت اچھے. ایسے ہی ڈاکٹر علی عبید ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز القاری ہیں، ڈاکٹر محمد شائع ہیں، یہ سب بڑے نام ہیں. انہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی بھی کی ہے. التحریر فی اصول تفسیر، یہ وہ کتاب ہے آپ صاحب جو مدارس میں مقرر ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اچھا، تو یہ میں کیا بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر مساعد طیار نے کیا کیا؟ ابن جزئی کی تفسیر کا مقدمہ لیا اور اس کی شرح کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ مقدمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے تو یہ کام کیا انہوں نے. اور یہ مقدمہ بھی آپ، یہ شرح بھی آپ خریدیں گے انشاءاللہ. میں بار بار خریدنے کا لفظ بول رہا ہوں، مفت لینے کا نہیں بول رہا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں خود خریدوں. یہ دعا ہمیشہ نہیں کرنی کہ یا اللہ فری میں مجھے ملے، ٹھیک ہے؟ عادت ڈال لیں اپنے پیسوں سے خریدنے کی، اور جو پیسوں سے خریدتے ہیں اللہ ان کو فری میں بھی پھر دیتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ کتابیں جو ہے نا جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کے موبائل سے مہنگی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کی جیب میں 60,000 80,000 روپے کا موبائل ہے. آپ نے ہمارے طالب علموں کے پاس ہمارے اساتذہ سے زیادہ مہنگے موبائل ہوتے ہیں. کتاب کی باری آتی ہے کہتے ہیں ہم غریب طالب علم ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے والراغب الاصفہانی، ان کی بھی تفسیر ہے. تفسیر اس کے شروع میں مقدمہ ہے. والقاسمی، اس کو تفسیر یعنی کہ راغب اصفہانی ہی کہتے ہیں. اور والقاسمی، اور قاسمی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ محاسن التأویل. کیا نام ہے؟
محاسن التأویل. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بلاغت میں مضبوط کروں تو وہ زمخشری کی طرف نہ جائے، وہ محاسن التأویل کی طرف آ جائے. محاسن التأویل، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بہت فائدہ اٹھایا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ سے، ان کی عبارات کو عام طور پہ ذکر کرتے ہیں. والطاہر ابن عاشور کافی مضبوط قسم کے مفسر ہیں، یعنی کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ ویسے ہوں گے جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، لیکن ویسے تفسیر میں، لغت میں، علوم میں بہت مضبوط ہیں، اور ان کی یہ تفسیر کافی طویل ہے. التحریر والتنویر. وَكَثِيرٌ مِّن قَوَاعِدِهِ. اور اچھا، اب تک اصول تفسیر ہمیں کہاں ملے گی؟ نمبر 1 کیا کہا تھا؟ علوم قرآن میں. نمبر 2 کہاں ملے گی ہمیں؟ مستقل کتب میں. نمبر 3 کہاں ملے گی؟ تفاسیر کے شروع میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہاں پہ. نمبر 4 وَكَثِيرٌ مِّن قَوَاعِدِهِ. اور اس علم کے بہت سے قواعد مبثوثۃ فی ثنایا تفاسیرہم، ان کی تفسیر کے بیچ میں پھیلے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ مقدمے میں نہیں. جب آیات آتی ہیں، کسی ایک آیت کو دوسری، کسی ایک قول کو دوسرے قول پہ ترجیح دینے لگتے ہیں تو وہاں پہ کثرت سے قواعد ذکر کر جاتے ہیں، اصول تفسیر ذکر کر جاتے ہیں، خصوصاً امام طبری رحمہ اللہ. جی شیخ صاحب. أحسن الله إليكم. قال وفضل تعلم فرع عن فضل تعلم القرآن وواضعه أئمة التفسير وعلوم القرآن. بس اس علم کو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے یار آپ لوگ قرآن کریم پڑھیں، کیا دائیں بائیں گھوم رہے ہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس علم کو پڑھنے کی وہی فضیلت ہے جو فضیلت قرآن کو سیکھنے کی ہے. کیونکہ اصول تفسیر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے، قرآن کا درست طور پہ معنی و مفہوم جاننے کے لیے. تو اس لیے آپ اس کی فضیلت میں کیا بیان کریں گے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ بیان کریں گے، آپ بیان کریں گے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس میں یہ علم بھی داخل ہوگا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے اس علم قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے میں یہ بھی آئے گا. وَوَاضِعُهُ، اس علم کو وضع کرنے والا کون سا امام ہے؟ ہاں جی، کہتے ہیں ائمۃ التفسیر وعلوم القرآن. تفسیر اور علوم قرآن کے جو ائمہ ہیں انہوں نے ہی اس علم کو وضع کیا ہے. جی. أحسن الله إليكم. قال واسمه أصول التفسير ويسمى قواعد التفسير وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به ذلك فقد يراد به علوم القرآن. جی، اور اس علم کا نام کیا جی؟ اصول التفسیر، اور اس کو قواعد التفسیر بھی کہا جاتا ہے. اگرچہ اب قواعد التفسیر الگ سے ایک علم بن چکا ہے، اب اصول التفسیر کچھ اور ہو گئے ہیں، قواعد التفسیر کچھ اور ہو گئے ہیں. وَلَيْسَ كُلُّ مَا كُتِبَ بِهَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ، جیسے اصول الفقہ کچھ اور ہیں، القواعد الفقہیہ کچھ اور ہیں. چلیں، وَلَيْسَ كُلُّ مَا كُتِبَ بِهَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ، اور ہر وہ چیز جو ان دو ناموں سے لکھی گئی ہے. کون سے دو نام؟ اصول تفسیر اور قواعد التفسیر. ضروری نہیں کہ اس سے مراد اصول تفسیر ہی ہو. فقد يراد به علوم القرآن، پرانے زمانے میں جو امام لکھتے تھے اصول تفسیر، اور اس میں ہوتا اندر کیا تھا؟ علوم القرآن. یعنی کہ اس میں ایک چیز اصول تفسیر بھی ہوتی تھی اور دیگر علوم بھی ہوتے تھے. جی شیخ صاحب. قال واستمداده من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة. جی، واستمداده، یہ علم جو ہے کہاں سے لیا گیا، کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ماخوذ ہے نمبر 1 علوم قرآن سے، نمبر 2 اصول الفقہ سے، نمبر 3 قواعد الفقہ سے، نمبر 4 علوم اللغہ سے. یہاں سے یہ علم لیا گیا ہے، ان علوم سے یہ علم لیا گیا ہے. جی. أحسن الله إليكم.
قال وحكم تعلم فرض كفاية إلا لمن انتصب للتفسير فيكون عينيا. ہاں جی، اس کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ والی صورتحال ہے، فرض کفایہ ہے، امت میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کو سیکھیں. تو شاید آپ لوگ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے فرض کفایہ بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. الا لمن تصب للتفسیری، کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے، لیکن علی مرزا جہلمی کے لیے فرض عین ہے. جو باقاعدہ مفسر بن کر بیٹھ جائے، جو باقاعدہ کیا بن کر بیٹھ جائے، تو اس کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ اس علم کو سیکھے. عام آدمی کے لیے یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی باقاعدہ مفسر بن کے بیٹھنا چاہتا ہے، جو باقاعدہ دورہ کروائیں قرآن کریم کی تفسیر کا اور اصول تفسیر کا بالکل پتہ ہی نہ ہو، کتنی عجیب بات ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا، الا لمن انتصب للتفسیری، مگر اس کے لیے جو تفسیر کے لیے باقاعدہ قائم ہو جائے اور تفسیر کے لیے اٹھے، فیکون عینیا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرض عین ہو جائے گا. جی شیخ صاحب. قال ومسائل تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح. چلیں جی، اب اس کے مسائل کیا ہیں؟ ٹوٹل اس کے مسائل کیا ہیں اس علم کے؟ کہتے ہیں تدور، اس کے مسائل گھومتے ہیں حول، نمبر 1 معرفت طرق التفسیر. نمبر 1 کیا؟ معرفت طرق التفسیر، تفسیر کے طرق کو جاننا، قرآن کی تفسیر کا طریقہ، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ وغیرہ. نمبر 2 والاجماع والخلاف فیہ، کہ تفسیر میں کہاں کہاں علماء تفسیر کا اجماع ہے اور کہاں کہاں ان کے مابین اختلاف ہے. نمبر 3 وقواعد الفہم والترجیح، فہم سے مراد کیا ہو جائے گا؟ تفسیر، یعنی کہ تفسیر کے قواعد تفسیر اور قواعد ترجیح. تفسیر کرنے کے قواعد کیا ہے، اور اگر کہیں پہ اختلاف ہو جائے تو کس کو راجح قرار دینا، اس کے قواعد کیا ہے. تو یہ 3 اہم مسائل ہیں جو اس علم میں پڑھنے ہیں اور پڑھنے چاہیے. جی شیخ صاحب. أحسن الله عليكم. الباب الأول طرق التفسير. للتفسير هم طرق معتبرة، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبالرأي والاجتهاد. چلیں، الباب الاول، پہلا باب طرق التفسیر، تفسیر کے طرق. کہتے ہیں تفسیر کے 5 معتبر طرق ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن، نمبر 1 یہ کہ قرآن کی تفسیر آپ کس کے ذریعے کریں؟ قرآن کے ذریعے. نمبر 2 تفسیر القرآنی بالسنہ. نمبر 3 تفسیر القرآنی بقوال صحابہ. نمبر 4 تفسیر القرآنی بقوال تابعین. اور نمبر 5 تفسیر القرآنی بالرأی والاجتہاد. جی، اور یہی ان کی ترتیب ہے، ترتیب بھی یہی ہے. جی ہاں. أحسن الله عليكم. قال فأما الطريقة الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن، وهي أجل الطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونوعان. الأول صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن، والثاني وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن. فالأول ما دل النص صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده، وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر وقد لا يكون صحيحا، بل قد يفعله المبتدع وقد بس تو پہلا طریق کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. انہوں نے الاولیٰ لکھ دیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ علماء کے نام نے غلطی نکال دی آخر مؤلف کی. آپ نے سعودی مؤلف کو بھی معاف نہیں کیا. ہاں جی، اور چل جائے گا کام، کہتے ہیں چل جائے گا. جی ادھر سے علماء کے نام شفاعت کر رہے ہیں کہ رحم کریں، چل جائے گا کام. ٹھیک ہے، تو طریق کی صفت مذکر بھی آ سکتی ہے اور مؤنث بھی آ سکتی ہے. چلیں جی، فہی تفسیر القرآن بالقرآن. تو پہلا طریق ہے قرآن کی تفسیر کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے.
وہی اجل الطرق، یہ سب سے عظیم طریقہ ہے، سب سے جلیل طریقہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا، وَأَصَحُّهَا، اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ کیوں جی یہ جلیل ہے، کیوں یہ زیادہ صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ سے بہتر اللہ کے کلام کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر دو، اس لیے یہ نمبر دو ہے، اور اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے۔ کون سا کام کیا؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے آپ نے کی ہے۔ اس کی مثال کس کے پاس ہے؟ جی شیخ صاحب جی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کی تفسیر کیا؟ ان الشرک، جی، اور یہ مثال آگے آنے والی ہے جی۔ وہو نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ کس کی شیخ صاحب؟ یہ جواب دیا کریں چاہے آپ پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو نیند آئے گی۔ میں تو سوال کرتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے، اس لیے جاگا کریں۔ تو کیا ہے؟ وَهُوَ نَوْعَانِ، اس کی دو قسمیں۔ کس کی؟ تفسیر القرآن بالقرآن کی۔ نمبر ایک، صریح، یعنی کہ صریح طور پہ قرآن کی تفسیر کرنا، اور اس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کو کہا جائے گا تفسیر القرآن، قرآن کی خود تفسیر کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہاں پہ اتنی واضح نہیں آئی۔ والسماء والطارق وما ادراک النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا پتا یہ رات کو آنے والا طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو الطارق کی تفسیر خود قرآن نے کی ہے، اور واضح طور پہ کی ہے، صریح طور پہ کی ہے۔ اور ایسے ہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی انہیں غم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے ولی ہیں کون؟ ہمیں یہ تو بتایا جائے۔ کیا جواب آیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی، اور یہی دو چیزیں ہیں جن سے محروم ہیں آج کل کے ولی، آج کل کے اولیاء۔ چلیں جی آگے جی، نمبر دو غیر صریح۔ یہ نمبر دو کس چیز کا نمبر دو ہے شیخ صاحب؟ تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام میں سے دوسری قسم، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ عجیب بات ہے، اوپر کہا گیا تفسیر القرآن للقرآن، نیچے تفسیر القرآن بالقرآن، کیا فرق ہے دونوں میں جی؟ تفسیر القرآن للقرآن میں قرآن تفسیر کر رہا ہے قرآن کی، اور تفسیر القرآن بالقرآن میں میرا دعویٰ ہے کہ یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میرا دعویٰ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس آیت کی وہ آیت تفسیر بنتی ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس آیت کو اس آیت کی روشنی میں سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ میرا یہ دعویٰ ہے، مجھے اس سے یاد آ گیا، مسجد نبی میں سورہ فاتحہ کے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے میں کہا کرتا تھا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ خود قرآن سے پوچھئے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یعنی کہ اس آیت کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کا۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا کہیں اور پڑھا جا رہا ہو۔ قرآن کی تلاوت کے موقع پہ شور شرابہ کرنا جائز نہیں، جو کافر کیا کرتے تھے اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اور دیکھیں بالکل اسی طرح ہے، غور کریں ذرا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اللہ نے کیا کہا؟ فاستمعوا۔ کافروں نے کہا والغوا فیہ، اللہ نے کیا کہا؟ وانصتوا۔
کافروں نے کیا کہا؟ شور شرابہ کرو لعلکم تغلبون. اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، بالکل اس کا جواب ہے. تو اس کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے مسئلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. چلیں جی، تو یہ ہو گیا تفسیر القرآنی بالقرآن. اور عام طور پہ ہمیں پہلے طریقہ میں صریح نہیں بلکہ غیر صریح ملے گا. صریح کی مثالیں کم ہیں. فالاول، پہلے کی تعریف. فالاول کی تعریف، یہ کون سا بھائی جو جس کو نیند آ رہی ہے بتائیے پہلا کیا ہے؟ فالاول جس کو نیند آ رہی ہے وہ بتائیے. ہاں جی، اچھا کس کو نیند آ رہی تھی؟ کون ہے یہ؟ ہاں جی، کوئی بھی نہیں. چلیں جی، جس کو نیند آ رہی تھی وہ اب بھی سویا ہوا ہے. فالاول ما دل النص صراحۃ علی التفسیر، پہلے نمبر پہ وہ کہ جہاں پہ نص واضح طور پہ صراحت کے ساتھ دلالت کرے تفسیر پہ. وَيَجِبُ قَبُولُهُ، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا واجب ہے. وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ، اور اس کو رد کرنا جائز نہیں ہے. وَأَمَّا الثَّانِي، اور جہاں تک تعلق ہے دوسری قسم کا، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اجتہاد المفسر، تو وہ تفسیر کرنے والے کے اجتہاد پہ مبنی ہے، قائم ہے. وہ میرا اجتہاد ہے، آپ کا اجتہاد ہے. وقد لا يكون صحیحا، ممکن ہے کہ وہ اجتہاد کیا نکلے؟ غلط نکلے، درست نہ ہو. بل قد يفعله المبتدع، بلکہ اس تفسیر کو کرنے والا کبھی کیا ہوتا ہے؟ بدعی ہوتا ہے. وہ کوئی غلط قسم کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا رہا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. جی شیخ صاحب. صلی اللہ علیہ قال وقد يكون التفسير متصلا كقوله تعالى وما أدراك ما الطارق، وقد يكون منفصلا كقوله تعالى في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم في لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فالأول أصرح والثاني أصعب. چلیں، وقد يكون تفسیر متصلا، اور کبھی تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کے ذریعے تفسیر ہمارا موضوع ہے نا، اس وقت ہمارا موضوع ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. کہتے ہیں کبھی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے، فی موضع واحد، کہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الطارق، آگے کیا آ گیا؟ ادھر ہی آ گیا نا، ادھر ہی آ گیا. وقد یکون منفصلا، اور کبھی یہ تفسیر کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے. کقولہ تعالی فی الانعام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، کس کے ساتھ؟ کسی قسم کے ظلم کے ساتھ. کسی قسم کے، یہ ترجمہ بھی لکھنا نہیں ہے دھیان سے، ابھی تو تجربہ کر رہے ہیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت کے اوپر ہیں. اچھا، ہدایت کے اوپر پھر کون ہیں؟ جو ہر قسم کے ظلم سے بچیں. اور اس لحاظ سے یہ آیت بڑی پسند ہے کن کو بلا؟ خوارج کو اور معتزلہ کو، دونوں کو پسند ہے کہ ہدایت کے اوپر وہ ہے جو ہر قسم کے ظلم سے بچا ہوا ہے، نہ زنا، نہ سود، نہ چوری، کوئی کبیرہ گناہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکرہ ہے. اور کس کے سیاق میں آیا ہے؟ نفی کے سیاق میں. اور نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ لوگ جاگ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. ایسے لوگوں کو پڑھانے کا مزہ بھی آتا ہے جو جاگ رہے ہوں. تو یہ وہ قاعدہ تھا. یہ قاعدہ صحابہ کرام کو آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کہاں پہ آیا یہ قاعدہ؟ بخاری میں صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ مسلم شریف میں کہاں ذکر کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ قاعدہ موجود تھا. اظہار کریں نہ کریں، اسی لیے تو اشکال پیدا ہوا، اسی لیے تو وہ پریشان ہوئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے محفوظ ہے؟ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ آیت تو بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، کیا بنے گا ہمارا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تسلی دی اور بتایا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد ہر قسم کا ظلم نہیں ہے. باقی خاموش رہے، شیخ صاحب جواب دیں گے. شیخ صاحب کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شیخ صاحب نے جواب دینا، بس کسی اور نے نہیں دینا. تو کیا جواب دیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبد الاحد. کس جامعہ سے آئے؟ کہاں سے؟ کدھر؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اہلا وسہلا بیٹا. بس بچے کو تھوڑی سی نیند آ رہی تھی، آ جاتی ہے تو ہم نے بھائی نہیں میں ہنسنے کے لیے نہیں کہا، نہ ایسے نہیں، بالکل نہیں. سب قابل احترام ہے، چھوٹی موٹی کسی کو بھی آ سکتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے مدینہ میں، ہمیں پڑھاتے تھے، وہ نا بیچارے بڑی عمر کے تھے، 60 سال کی عمر کے تھے. تو ہمیں پڑھاتے کھڑے کھڑے سو جایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، لیکن پھر میرا تعجب ختم ہو گیا بعد میں، جب اپنے سال گزری تو ٹھیک ہے، بعد میں یہ تعجب ختم ہو گیا تھا. تو اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم نے جن کو نیند آ رہی ان کو جگا کے رکھنا ہے انشاءاللہ. اس لیے بیٹا آپ سے سوال کیا تھا عبدالاحد سے کہ عبدالاحد پھر کیا تفسیر ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کی؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ ہر قسم کا ظلم مراد نہیں، بلکہ کون سا ظلم مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولم یلبسوا ایمانهم بظلم میں تنوین کون سی ہوئی؟ پھر تعظیم کی. کون سی ہوئی؟ تعظیم کی ہوئی. تو یہ ہمیں پتا چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ وہ آیت اس آیت کی کیا کر رہی ہے؟ تفسیر کر رہی ہے. چلیں جی، لیکن اس کو ہم نے دوسری قسم میں داخل نہیں کیا، اس کو صریح میں ہی رکھا ہے، کیونکہ اگرچہ تفسیر اللہ کے نبی نے کی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہے صریح. ہے کیا؟ صریح ہے. اچھا، تو یہاں پہ کیا جی؟ منفصل. تو اس ظلم کی تفسیر کی گئی ہے سورہ لقمان میں. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی تفسیر کی سورہ لقمان میں یہ کہہ کر ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم. فالاول اصرح، تو پہلی جو ہے وہ صریح ہے، والثانی اصعب، اور دوسری جو ہے مشکل ہے. کیا صریح ہے؟ متصل. جو متصل ہوگی وہ صریح ہے، اور دوسری کو تلاش کرنا پڑے گا. جی شیخ صاحب. أحسن الله عليكم. قال وأنواعه كثيرة منها بسط موجز مثل قصة أصحاب السبت أوجزت في البقرة وبسطت في الأعراف. چلیں، وأنواعه كثيرة، اور اس کی اقسام بہت زیادہ ہیں. کس کی اقسام بلا؟ تفصیل القرآن بالقرآن کی اقسام بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 بسط الموجز، جو چیز مختصر ذکر ہوئی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا. جیسا کہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے. اصحاب سبت کو جانتے ہیں نا؟ کون؟ ہفتے والے. اچھا، اوجزت فی البقرہ، ان کا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں مختصر طور پہ بیان کیا گیا. وبسطت فی الاعراف، اور سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، اور تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ظلم و زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل قسم کے، دھتکارے ہوئے. اچھا بھی کون سے سبت، کیا ہوا تھا سبت کو؟ کوئی بات معلوم نہیں ہے، بالکل مختصر طور پہ اشارہ کر دیا گیا ہے. تو تفسیر کہاں آئی ہے؟ سورہ اعراف میں. کیسے؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. چلیں جی، ایسے ہی هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کے پاس لشکروں کے بارے میں بات پہنچی؟ کون کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود. کیا جی بات؟ اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ دیگر صورتوں میں ملے گا، سورہ ہود میں مل جائے گا، کئی اور صورتوں میں آپ کو ملے گا. چلیں جی. أحسن الله عليكم.
قال ومنها بيان المجمل وهو ما احتاج إلى بيان كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم بينه بقوله بعده حرمت عليكم الميتة ومنها بیان المجمل. ومنها سے کیا مراد ہے شیخ صاحب؟ تفصیل القرآن بالقرآن کی اقسام میں سے، انواع میں سے ایک اور قسم کیا؟ بیان المجمل. اچھا ویسے یہ قرآن کی تفسیر کرنا، اس کی جو اقسام تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہو تو کس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تھوڑا سا جواب کو ذرا شارٹ کریں، یہ ذرا تفصیلی ہوگا جواب. اضواء البیان میں کہاں؟ مقدمے میں. اضواء البیان کے مقدمے میں یہ انواع آپ کو ملیں گی. بعد علماء کرام چلیں، انہوں نے تقریباً وہاں پہ 20 انواع ذکر کی ہیں. کتنی؟ 20 انواع ذکر کی ہیں. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، علامہ محمد امین الشنقیطی. اچھا ان کا ایک چھوٹا سا فائدہ مجھے یاد آ گیا جو آپ طالب علموں کے لیے بڑا مفید ہے، کیا ہے بڑا مفید ہے. یہ علامہ صاحب کہا کرتے، یہ اصل میں کہاں کے تھے بلا؟ یہ سعودی نہیں تھے، لیکن سعودیہ میں آئے اور چھا گیا علم، پیچھے سے لے کر آئے تھے. سعودیہ علم لینے کے لیے نہیں آئے تھے، سعودیہ میں علم دیتے رہے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ یہ سوچ رکھیں کہ میں نے مدینہ میں پڑھنا ہے. یہ سوچ بھی ہو سکتی میں نے مدینہ میں جا کے پڑھانا ہے، یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہ علامہ محمد امین شنقیطی جو ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ بڑے بڑے سعودیہ کے علماء کرام ان کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے. سمندر تھے، سمندر. تو یہ علامہ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں کہ جب میں شنقیط سے آیا تو میں وہاں سے ایک خزانہ لے کر آیا. الحمدللہ وہ خزانہ اللہ نے اس میں اتنی برکتیں ڈالی کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ کیا خزانہ تھا؟ قناعت. مانگنا نہیں ہے، قناعت. جو موجود ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے. کہتے ہیں یہ خزانہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یعنی کہ میرے والدین نے، میرے علماء نے، میرے اساتذہ نے مجھ میں قناعت کرنے کی جو عادت ہے وہ پیدا کر دی، اس کا درس دے دیا، اور وہ درس سعودیہ میں میرے کام آ رہا ہے. میں یہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. قناعت. علم کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے؟ علم کے بارے میں نہیں کہہ رہے، میں ہاتھ نہیں کر رہا. یہ علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی شیخ صاحب. کیوں جی، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی طور پہ بات ہو رہی ہے. اللہ کے بندے دنیاوی طور پہ. جی چلیں جی. وَمِنْهَا بِيَانُ الْمُجْمَلِ. اچھا جی آگے، تو یہ 20 اقسام سے زیادہ ملیں گی آپ کو علامہ امین شنقیطی کی کتاب اضواء البیان کے مقدمے میں. اور بیٹا جب آپ نے اتنی پیسے جمع کر کے کتابیں خریدنی ہے نا تو ذرا دھیان سے خریدیں. 5-6 اساتذہ سے مشورہ کر لیا کریں کہ میں کون سا ایڈیشن خریدوں. یہ نہیں کہ پیسے لے کے سعودیہ پہنچ جائیں، کسی بھی مکتبے میں داخل ہو جائیں، جو کتابیں نظر آئیں اٹھا لیں. نہیں ایسا نہیں، ورنہ آپ پچھتاتے رہیں گے بعد میں. پھر یہ کہیں گے، کسی اور کے گھر میں جائیں گے، کوئی اور اچھا ایڈیشن دیکھیں گے، کاش میں نے یہ خریدا ہوتا. تو اس لیے ذرا دھیان سے. اضواء البیان علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی کتابوں کی تحقیق بڑی شاندار ہو چکی ہے، تو وہی کتابیں لینی ہیں. چلیں جی. وَمِنْهَا بیان المجمل. اور ان انواع میں سے کیا ہے؟ مجمل کا بیان. کس کا بیان؟ یہ کیا فرق ہے جی مجمل میں اور موجز میں؟ موجز میں جو بات ہے وہ پوری بات ہے لیکن ہے مختصر، بات مکمل ہے، پوری ہے. لیکن مجمل میں اجمال ہے، جب تک بیان نہیں آئے گا بات کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. وَمِنْهَا بیان المجمل وَهُوَ ہوا کس ضمیر کی طرف جا رہی ہے؟ مجمل کی طرف. مؤلف نے یہ تعریفیں خود ہی کر دی ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ مَحْتَاجَ إِلَىٰ بیان. مجمل وہ ہے جسے بیان کی ضرورت ہو. جسے کس کی ضرورت ہو؟ بیان کی. بیان نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں کیا؟ چوپائے، مویشی.
الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے گا. بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا. چنانچہ بینہ بقولہ، اللہ نے اس کو بیان کر دیا اپنے اس فرمان کے ذریعے. حرمت علیکم المیتہ، وہ تھی آیت نمبر 1 اور یہ آیت نمبر 3، دو یعنی کہ ایک آیت کا فاصلہ ہے اور بیان آ گیا. لیکن بیان نہ آتا تو الا ما یتلی علیکم ہم سمجھ سکتے نہیں. اچھا وہ کیا ہے جی پھر؟ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دی گیا کیا؟ آگے والدم، آگے ولحم الخنزیر، آگے وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے اوپر کیا کیا گیا ہو؟ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. چلے یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو فائدہ دے دیتے ہیں. وما اہل لغیر اللہ بہ، شیخ محمد بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیخ تقی الرحمان زیدی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، جو عبارت پڑھ رہے ہیں. یہ شیخ تقی الرحمان زیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اس سال جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے فراغت حاصل کی ہے. ویسے جامعہ ملک خالد ابہا سے کلیہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہاں سے بھی ماشاءاللہ پڑھ کر آئے ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. بہرحال میں نے خطبہ جمعہ میں بھی ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا شاید، کہ ما اہل لغیر اللہ بہ سے مراد کیا ہیں؟ جانور ہیں. کیا مراد ہیں؟ کیا مراد ہیں؟ مٹھائی مراد نہیں ہے اس سے پھل مراد نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی مٹھائی کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھ دے، یا کیلے کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھ دے، یا مالٹوں کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھ دے، تو یہ چیز اس آیت کا حصہ نہیں ہے. یہ چیز اس آیت کا حصہ، اس کا کیا حکم ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کھائیں کیلے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مٹھائی آپ کھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ایسی مٹھائی قبول کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ کے معاملے میں تعامل ہوگا تو غلط ہے. ایسی مٹھائی نہ لیں، ایسا پھل نہ لیں. لیکن کیا اس کو آپ وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل کر دیں گے؟ میں نے جو کچھ پڑھا ہے، علماء کرام کے آراء اور خیالات پڑھے ہیں، ان کے مطابق میں فقیر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہیں، یہ چیزیں اس آیت میں داخل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے شیخ جو ہیں محمد، یہ کئی مشائخ کے ساتھ منسلک ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ وہ چیزیں داخل ہیں. دوسری رائے موجود ہے، دھیان سے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میرے نام پہ جناب والا جو مرضی کھاتے پیتے رہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں تذکرہ تو جانوروں کا ہو رہا ہے. اس آیت میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ جانوروں کا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مراد ذبیحہ وغیرہ ہے. تو ویسے یہ باقی شیخ محمد سے پوچھ لیجئے کیا کون کون سے مشائخ نے ان کو فتویٰ دیا ہے کہ اس میں ہر چیز داخل ہے، کیونکہ ماں عام ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ماں عام ہے. لیکن ہر چیز کا عموم سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، سبا کی ملکہ کو کیا دیا گیا تھا؟ ہر چیز دی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عموم کلی نہیں ہے وہاں پہ، ایسے ہی ہے. چلیں جی آگے چلیں جی شیخ صاحب. او شیخ صاحب آگے نہیں، آپ نے سوال نہیں کرنے، میں نہیں پڑھانا ہے، میں نہیں سوال کرنے ہیں. آپ لوگوں کے سوال کا کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. والمنخنقۃ والموقوذۃ، تو یہ سارے جانور پر اس میں آ گیا. کس میں؟ الا ما یتلی علیکم میں آ گیا. چلیں جی شیخ صاحب جی. ایسے ہی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے. واقیم الصلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کس کو کہتے ہیں جی؟ کتنی نمازیں جی؟ وہ کیسے پڑھنی ہے جی؟ تو یہ سارا جو ہے یہ اس کے بیان کی ضرورت ہے. تو یہ بیان یا قرآن میں مل جائے گا یا پھر کہاں مل جائے گا؟ حدیث میں مل جائے گا. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني